دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت، قسط نمبر 6666۔ گلوریا اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد لوٹی تو اس کے ہاتھ میں ایک پاسپورٹ تھا۔ میں نے پاسپورٹ لے کر اس پر تصویر چسپاں دیکھی تو بھارے حیرت کے گنگ رہ گیا۔ وہ کسی نیگرس کی تصویر تھی۔ کلرڈ تصویر میں اس کی سیاہ رنگت واضح تھی۔ اس کے بال بہت زیادہ گھنگریالے تھے اور ہونٹ بھی گلوریا سے بالکل مختلف تھے۔ صرف ایک چیز ایسی تھی جو پہچانی جا رہی تھی، وہ تھی گلوریا کی روشن اور ذہین آنکھیں۔ میں نے تصویر کا بقیہ حصہ چھپا کر آنکھوں کا جائزہ لیا تو مجھے آنکھوں کے ساتھ ساتھ پیشانی میں بھی گلوریا کی مشابہت محسوس ہوئی۔ تمہاری تسلی کے لیے ایک بات اور بتا دوں کہ اخبارات کے لیے تصویریں نکلواتے وقت میں نے بڑے فریم اور تاریک شیشوں کے سن گلاسز استعمال کیے تھے۔ فریڈی نے پاسپورٹ کی تصویر دیکھی تو وہ بے یقینی سے گلوریا کی طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، تو وہ نیگرس تم تھی جس نے یونانی عرب پتی سے شادی کی تھی۔ یورپ اور امریکہ کے اخبارات نے اس خبر کو بہت اچھالا تھا کہ 75 سالہ یونانی عرب پتی امریکن بلیک کوئین لنڈا سے شادی کر رہا تھا۔ اخبارات نے خود ہی اسے بلیک کوئین کا خطاب دے دیا تھا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر پرجوش انداز میں بولا، لنڈا مورسن کے بیوہ ہونے کے بعد تنظیم نے اسے بھی اپنے جال میں پھانسنا چاہا تھا، مگر ظاہر ہے لنڈا ان کے ہاتھ کیسے لگتی، وہ تو خود گلوریا کی حیثیت سے اسے تلاش کر رہی تھی۔ گویا تم نے اتنی اہم بات اب تک مجھ سے چھپائی، میں نے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ کبھی ایسا موقع ہی نہیں آیا، پہلی دفعہ تو ہم سکون سے یہاں بیٹھے ہیں، تم سے چھپانا ہوتا تو اب بھی نہ بتاتی، گلوریا نے کہا۔ ارے یار، تمہاری اس گفتگو میں وہ کافی تو رہ ہی گئی۔ فریڈی نے موضوع بدلنا چاہا۔ کافی بھی مل جائے گی، گلوریا نے کہا اور فریڈی کے پشت کے ساتھ لگا ہوا ایک پش بٹن دبا دیا۔ فوراً ایک ملازم نمودار ہو گیا۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید دھچکا پہنچا۔ وہ خدا ڈانو تھا۔ اس کے جانے کے بعد گلوریا نے بتایا کہ ہمارے وہاں سے نکل آنے کے بعد بیل منڈو نے اپنے ذرائع سے پولیس کے ذریعے اس بنگلے پر چھاپا مارنے کا بندوبست کیا تھا۔ چھاپے کے دوران میں پولیس نے خدا ڈانو کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ پولیس والوں کو وہاں کوئی اور تو ملا نہ، وہ خدا ڈانو کو ہی گرفتار کر کے لے گئے۔ بعد میں اس کے مالک نے اسے چھڑا لیا، مگر اس کے ساتھ اسے نوکری سے بھی نکال دیا۔ یہ مجھے ایک دن صدر میں گھومتا ہوا نظر آیا، میں اسے یہاں لے آئی۔ ہمیں اسی قسم کے بااعتماد لوگوں کی تو ضرورت ہے۔ پولیس نے اس پر تشدد کی انتہا کر دی، مگر اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہاں کون لوگ مقیم تھے، حالانکہ وہاں ہم نے ایسے نشان چھوڑے تھے کہ خدا ڈانو وہاں ہماری موجودگی سے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر اس نے زبان نہ کھولی۔ پھر شاید علی مراد کے کہنے پر خدا ڈانو کے مالک نے اسے پولیس سے چھڑایا تھا، ورنہ یہ اب بھی CIA کی تحویل میں ہوتا۔ خدا ڈانو دوبارہ ایک ٹرالی دھکیلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ ٹرالی پر کافی کے ساتھ ساتھ دوسرے لوازمات بھی تھے۔ میں اس دوران میں نہا دھو کر فریش ہو چکا تھا۔ کئی سینڈوچ اور 2 کپ گرما گرم کافی پینے کے بعد میں نے 2 گولیاں پیناڈال کی لیں اور اس کمرے میں جا کر لیٹ گیا جو گلوریا نے میرے لیے منتخب کیا تھا۔ کمرہ ہر طرح سے آراستہ تھا، وال ٹو وال کارپٹ، قیمتی پردے، خوبصورت اور نادر نایاب ڈیکوریشن پیس۔ کمرے کی دیوار پر فریم کی ہوئی ایک گھوڑے کی پینٹنگ اتنی خوبصورت تھی کہ اسے دیکھ کر بے اختیار آرٹسٹ کو داد دینے کو جی چاہتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ گھوڑا تصویر میں سے نکل کر ابھی ننانا شروع کر دے گا۔ آرٹسٹ نے وہ تصویر دوڑتی ہوئی حالت میں بنائی تھی۔ پھر میں گھوڑے کی وہ تصویر دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب سو گیا۔ وہاں بہت سے لوگ کھڑے تھے، مگر وہ سب
چہرے میرے لیے اجنبی تھے، ان کے تیور مجھے اچھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اچانک مجھے سرپٹ اڑاتا ہوا ایک گھوڑا دکھائی دیا۔ میں درختوں سے گری ہوئی ایک پگڈنڈی پر کھڑا تھا۔ گھوڑا یوں سرپٹ میری طرف بھاگ رہا تھا جیسے وہ مجھے اپنے سرموں تلے روند ڈالے گا، اور جو ہی میرے نزدیک پہنچا میں اچھل کر ایک طرف ہوا اور پلک جھپکتے میں اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ مجھے گھوڑے کی سواری کا تجربہ تو تھا، مگر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر کبھی سواری نہیں کی تھی۔ گھوڑے کی چکنی کھال مجھے جم کر نہیں بیٹھنے دے رہی تھی اور بار بار دائیں بائیں پھسل رہا تھا۔ میں اس کی گردن کو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ گھوڑا انتہائی سرکش تھا، مگر میں نے کسی نہ کسی طرح اسے قابو کر ہی لیا تھا۔ اچانک ایک موڑ سے گھوڑ سوار نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پرانے زمانے کے جنگجو سپاہیوں کی طرح کا نیزہ تھا۔ اس نے چیخ کر کچھ کہا، مگر میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ پھر اچانک مجھے ایسا لگا کہ میرا دایاں شانہ اکھڑ گیا ہے۔ تعقب کرنے والے نے پیچھے سے نیزہ مجھے کھینچ مارا تھا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا، نیزہ میرے شانے میں پیوست ہو کر آر پار ہو گیا تھا۔ نیزہ کھاتے ہی میں زمین پر گرا اور بے اختیار میرے حلق سے ایک چیخ بلند ہوئی۔ پھر کوئی مجھے بری طرح جھنجھوڑنے لگا۔ کیا ہوا کامران؟ احسان مجھ پر جھکا ہوا پوچھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے۔ میں نے بے اختیار بائیں ہاتھ سے اپنا جسم ٹٹولا کہ نیزہ نکالوں، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا تم نے پھر کوئی خواب دیکھا ہے کامران؟ احسان نے کہا، پھر ہنس کر بولا، آئندہ سے تم بیڈ کی بجائے نیچے ہی سویا کرو۔ بیڈ سے نیچے گرنا کبھی کبھی تکلیف دیتا ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ تمہارے لیے خصوصی بیڈ بنوا لیتا ہوں، بچوں والے بیڈ کی طرح، جس میں چاروں طرف حفاظتی فریم ہوتا ہے۔ میں نے اٹھ کر دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس سے ایک گلاس پانی مانگا۔ آنکھ کھلتے ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں کراچی میں نہیں بلکہ بھارت کے شہر الہ آباد میں ہوں، اور یہاں کی تمام خفیہ ایجنسیاں میری تلاش میں ہیں۔ میری وجہ سے ان لوگوں پر بھی مصیبت آ سکتی تھی۔ اس وقت مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی تو احسان اٹھ کر کھڑا ہوا اور بولا، میں ذرا نماز پڑھ لوں، تم سونا چاہو تو دوبارہ سو جاؤ، نیند نہیں آ رہی تو میں کافی بنوائے دیتا ہوں۔ میرے جی میں نہ جانے کیا آئی کہ میں نے احسان سے کہا، احسان آج میں بھی نماز پڑھوں گا۔ ایک طویل عرصہ ہو گیا اللہ تعالیٰ سے تعلقات منقطع کیے ہوئے، یہ تو واقعی خوشی کی بات ہے۔ احسان نے کہا، ٹھہرے، میں وضو کے لیے پانی گرم کروا دوں۔ نہیں احسان، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں بوڑھا تو نہیں ہوں، ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کر سکوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وضو کر کے میں مدتوں بعد نماز کے لیے کھڑا ہوا تو مجھ پہ عجب سی سرساری کی کیفیت طاری تھی۔ میں نے برسوں بعد اس رب کائنات کے حضور سر جھکایا تھا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، مجھ پر اتنی رقت طاری ہوئی کہ ہچکیاں بند ہو گئیں۔ نماز سے فارغ ہو کر دست دعا بلند کیے تو ایک بار پھر آنکھوں سے آنسو کی جڑی لگ گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، یا اللہ، میں نے اب تک جتنے گناہ کیے ہیں انہیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما۔ اگر میں حق پر ہوں تو مجھے عمر طویل عطا فرما اور دشمنوں پر غلبہ عطا فرما۔ اگر میں ظلم اور زیادتی کا مرتکب ہو رہا ہوں تو مجھے اسی لمحے موت دے دے۔ یا اللہ، میں بھاگتے بھاگتے بہت تھک گیا ہوں، اگر میں درست راستے پر ہوں تو مجھے نیا حوصلہ اور توانائی عطا فرما، ورنہ میری اس گناہگار ہستی کو نابود فرما دے اور میری روح کو سکون عطا فرما۔ میرے گناہوں کو بخش دے میرے مالک اور مجھے سکون عطا فرما۔ میں دعا مانگ کر فارغ ہوا تو احسان نے بڑھ کر مجھے سینے سے لگا لیا اور بولا، حافظ عنایت علی فرماتے ہیں کہ نماز میں گریہ زاری عارفین اور مقتی لوگوں کی علامت ہے۔ تم خوش قسمت ہو کہ رات کی نماز میں رو لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہی عاجزی تو پسند ہے، اور تم تو مجاہد ہو، وطن دشمنوں کا سر کچل رہے ہو، تم نے زیادتی اور ظلم نہیں کیے۔ پھر ایک ملازم چائے اور گرما گرم پوریاں لے آیا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ ذہن سے ایک انجانا سا بوجھ ہٹ گیا تھا۔ میں نے بہت رغبت سے گرم گرم پوڑیاں کھائی اور چائے پینے کے بعد سگریٹ سلگایا۔ سگریٹ کے ہلکے ہلکے کش لیتے ہوئے میں آئندہ کے لاہ عمل پر غور کرنے لگا۔ سان نے بتایا تھا کہ میں 10 سال بعد الہ آباد میں گنگا اور جمنا کے سنگم پر سادھوؤں کا ایک عظیم اجتماع ہوتا ہے۔ اس میں جب تک
कम از कम 10 लाख साधु जोगी और इस किस्म के दूसरे लोग इकट्ठे न हो जाएं, मेले का आगाज नहीं होगा। इस साल भी वहाँ जोगियों और साधुओं का इज्तिमा होने वाला था, मगर अभी इसमें 2 हफ्ते बाकी थे। मगर मैं इस इज्तिमा को अपनी आंखों से देखना चाहता था। मैंने सोच रखा था कि मौका मिलते ही साधुओं के इस जम्मे गफीर पर भी हमला करूँगा, ताकि भारत का बच्चा बच्चा मेरा नाम लेकर थर थर कांपने लगे। इस सोच में गुम हो कामरान एहसान की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। आओ ज़रा चहलकदमी करें, इस वक्त पुलिस का भी खतरा नहीं है, वो लोग भी लंबी ताने सो रहे होंगे। मैंने सर्दी से बचने के लिए अपनी जैकेट पहनी, बगली हॉस्टल में .38 कोल्ड रिवाल्वर लगाया और जिस के गिर्द एक गर्म चादर लपेट कर बाहर आ गया। अभी हम कुछ दूर ही गए थे कि एक आदमी भागता हुआ दिखाई दिया। अमूमन लोग सुबह सवेरे जॉगिंग करते हैं, इसलिए मैंने इस पर कोई तवज्जो न दी।